Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab sunahnya sholat duha, minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا وأن يجيء من مغيبه. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai dari Said al-Jurairi dari Abdullah bin Syakik, katanya, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duha? Aisyah menjawab, tidak pernah kecuali jika beliau tiba dari safarnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا وأن يجيء من مغيبه. Dan telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Muadz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Kahmas bin Al-Hasan Al-Kaisi dari Abdullah bin Syakik katanya, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duha? Dia menjawab, tidak, kecuali jika beliau pulang dari bepergian. Hadits riwayat Muslim. Haddathana Yahya bin Yahya قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, katanya, aku pernah menyetorkan hafalan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, katanya, sama sekali belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah duha, namun aku melakukan sholat sunnah duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan amalan yang sebenarnya beliau suka melakukannya, karena beliau khawatir jangan-jangan para sahabat menirunya sehingga amalan itu diwajibkan. Hadits riwayat Muslim. Haddathana Shayban ibn Farrukh حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني رشك حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء له. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf telah menceritakan kepada kami Abdul Warits
telah menceritakan kepada kami Yazid, yaitu Yazid Ar-Risik telah menceritakan kepadaku Ma'atsa, pernah bertanya kepada radhiyallahu anha, berapa rakaat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah duha? Isya menjawab, 4 rakaat, namun terkadang beliau menambah sekehendaknya. Tala menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Yazid dengan sanad seperti ini. Yazid mengatakan, sekehendak Allah, bukan sekehendaknya pen. Hadits riwayat Muslim. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء له. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib Al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits dari Said, telah menceritakan kepada kami Qatadah, bahwa Ma'adzah Al-Adawiyah menceritakan kepada mereka dari Aisyah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat, dan terkadang beliau menambah sekehendak Allah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Bashar, semuanya dari Amiwats bin Hisham katanya, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dengan sanad seperti ini. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا وأم هانئ فإنها حدثت أن للنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru bin Murrah dari Abdurrahman bin Abu Layla. Katanya, tidak ada seorang pun yang mengabariku bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha, selain Ummu Hani, dialah yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk rumahnya ketika penaklukan kota Makkah. Lalu beliau sholat 8 rakaat, dan aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat yang lebih ringan daripada sholat ketika itu. Beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Namun dalam haditsnya, Ibnu Bashar tidak menyebutkan ucapannya sama sekali.
Hadits riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قل أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الصبحة للضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya dan Muhammad bin Salamah al-Muradi keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab katanya, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdullah bin Al-Harits bahwa ayahnya Yatiu Abdullah bin Al-Harits bin Naufal mengatakan, aku bertanya dan memang aku sangat berkehendak agar seseorang mengabariku, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat sunnah duha, ternyata aku tidak mendapatkan seorang pun mengabarkan hal itu, selain Ummu Hani binti Abu Talib. Dia mengabariku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ketika siang agak meninggi, yaitu ketika penaklukan kota Makkah, beliau diberi kain dan beliau pun ditutupi, kemudian beliau mandi. Setelah itu beliau berdiri dan ruku sebanyak 8 rakaat. Saya tidak tahu apakah berdirinya lebih lama ataukah rukunya, ataukah sujudnya, semua sepertinya hampir sama. Kata Ummu Hani selanjutnya, padahal sebelum dan sesudah itu, aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat sunnah duha. Al-Muradi mengatakan dari Yunus, namun Yunus tidak mengatakan, telah mengabariku. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى.
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya katanya, aku pernah menyetorkan hafalan kepada Malik dari Abu Nasr, bahwa Abu Murrah mantan budak Ummu Hani binti Abu Talib mengabarinya, bahwa ia pernah mendengar Ummu Hani binti Abu Talib mengatakan, aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun penaklukan kota Makkah. Lalu aku mendapatinya beliau tengah mandi, sementara Fathimah, putri beliau menutupinya dengan sehelai kain. Maka aku mengucapkan salam, beliau lalu bertanya, siapakah itu? Aku menjawab, aku, Ummu Hani binti Abu Talib. Beliau bersabda, selamat datang wahai Ummu Hani. Silsimandi beliau berdiri dan shalat 8 rakaat dengan memakai 1 kain. Seusai sholat, aku berkata, wahai Rasulullah, saudaraku, yaitu Ali bin Abu Talib beranggapan bahwa ia hendak membunuh seseorang yang aku lindungi, yaitu Fulan bin Hubairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melindungi siapa saja yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Kata Ummu Hani, peristiwa itu terjadi ketika waktu duha. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حجاج بن الشاعري حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد حالف بين طرفيه. Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Syair, telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Murrah mantan budak Aqil, dari Ummu Hani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 8 rakaat di rumahnya, yaitu ketika penaklukan kota Makkah dengan menyelempangkan kedua ujung kainnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل صلأمة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Lubai, telah menceritakan kepada kami Mahdi yaitu Ibnu Maimun telah menceritakan kepada kami Washil mantan budak Abu Uyainah dari Yahya bin Ukail dari Yahya bin Yamar dari Abul Aswad ad-Du'ali dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tamid adalah sedekah,
dan setiap talal adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahi munkar sedekah, dan semuanya tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadits riwayat Muslim. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الدناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ب3. فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Abu Tayyah, telah menceritakan kepadaku Abu Utsman an-Nadi dari Abu Hurairah katanya, sahabat akrabku Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 hal: puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abbas al-Jariri dan Abu Shimr ad-Lubai, keduanya berkata, kami mendengar Abu Utsman an-Nahdi menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti hadits di atas. Dan telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Abad, telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhtar dari Abdullah bin Danaf katanya, telah menceritakan kepadaku Abu Rafi' asy-Syaikh katanya, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, sahabat akrabku Abul Qasim Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 perkara. Lantas ia menyebutkan hadis Abu Utsman dari Abu Hurairah. Hadits riwayat Muslim. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قل حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ب3 لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi, keduanya berkata,
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Adlahak bin Utsman dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari Abu Murrah mantan budak Ummu Hani dari Abu Darda katanya, kekasihku Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 3 hal, yaitu agar aku tidak meninggalkan selama hidupku puasa 3 hari tiap bulan, sholat duha dan tidak tidur sebelum sholat witir. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.